أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار. تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں جانے والے ہیں. خالدین فیہا، وہ دونوں اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فرمایا کل قیامت کے دن گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے. نہ تو گمراہ کرنے والے یہ کہہ کر بچ سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں صرف گمراہی کی اور کفر کی دعوت دی تھی، انہیں مجبور تو نہیں کیا تھا. اور نہ ہی گمراہ ہونے والے یہ کہہ کر بچ سکیں گے کہ یا اللہ ہم تو ناسمجھ لوگ تھے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا ہماری بجائے ان کو عذاب ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہوگا اور دونوں جہنم میں رہیں گے. جنہوں نے اللہ کے نافرمانی کی دعوت دی وہ بھی، اور جنہوں نے یہ دعوت قبول کی وہ بھی، سب جہنم کے باسی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی بہت باخبر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ مخلص مومنوں سے بھی خطاب ہے اور منافقین سے بھی خطاب ہے کہ اے سچے مومنوں اور اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم سارے کے سارے اللہ سے ڈرو. اور ہر شخص، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ جو ہے اس کا معنی ہے وَلْتَنظُرْ كُلُّ نَفْسٍ، کہ ہر شخص کو اپنا آڈٹ خود کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن میں اس نے نیک اعمال آگے کتنے بھجوائے اور برے کام آگے کتنے بھجوائے. کیونکہ ہوشیار تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کا روزانہ حساب کرے اور اگلے دن میں نقصان سے بچنے کی کوشش کرے اور نفع کمانے کی کوشش کرے. تو فرمایا دیکھتے رہو. غد، کل کا دن، قیامت کو کل کا دن اس لیے فرمایا کہ دنیا کی پوری زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن سے بھی کم ہے. اگر دنیا
اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک لاکھوں سالوں کی بھی ہو، پھر بھی یہ آخرت کے مقابلے میں ایک دن سے بھی کم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آنے والا کل اسے قریب ہی سمجھو، اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ عالم برزخ میں ہی اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یا تو جنتیوں جیسا ہوتا ہے یا جہنمیوں جیسا، تو وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ نیک آدمی ہے تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے اسے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور برا آدمی ہے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ پہلا واتقوا اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو، اور دوسرا واتقوا اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو۔ دوسری بار واتقوا اللہ پہلی بار والے واتقوا اللہ کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو پتہ چلتا ہے تنہائی میں کہ وہ کتنا ایک آدمی ہے۔ تنہائی میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اور یہود کے بارے میں ہے، فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ اس بات کو بھول گئے جو یاد کروائے گئے تھے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ تو جو اللہ کے احکام کو بھول جائے اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کی جان بھلا دیتا ہے، یعنی اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اپنی جان پر کیا ظلم کر رہا ہوں، اور نہ اسے توجہ ہوتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دیں۔ تو انسان جب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لیے جہنم تیار کرتا رہتا ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون،
جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا آگ والے اور باغ والے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو جہنم میں چلا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب اور فائز المرام ہو گیا۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں۔ تو آیات کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے نافرمانیوں سے بچو اور اللہ کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور جنت میں جانے کے مستحق بنو۔ انسان کی ساری زندگی اسی کوشش میں اور اسی محنت میں لگنی چاہیے کہ کس طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آگے تم جو کچھ بھیج رہے ہو اس میں کوئی کھوٹا مال نہیں ہونا چاہیے۔ خالص مال بھیجو گے تو اس کی قیمت بھی آخر میں خالص ملے گی، لیکن اگر کھوٹا مال بھیجو گے، ریاکاری والا عمل بھیجو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف والا عمل بھیجو گے، جو بظاہر تو نیکی نظر آئے گا لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا۔ تو کوشش کرو، محنت کرو، جب تک سانس آ جا رہی ہے غنیمت ہے۔ کل کا کوئی پتہ نہیں کہ کل میں نے اور آپ نے اس دنیا میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس لیے آج ہی جو کرنا ہے وہ کر لو۔ ترجمہ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، تو ان دونوں کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ وہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.